بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک کا آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. واجب احترام اور اسلام سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں اور کل مخلوقات عالم کو پیدا کروایا. اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا کروایا. واجب احترام برادر اسلام، میں نے جو بیان مختصر سا کرنا ہے اس کے 4 سٹیپ ہیں، 4 درجے ہیں. مختصر نمبر 1 تو انشاءاللہ پہلا درجہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے مسلم اور غیر مسلم شعراء کے کلام کا تھوڑا سا نقشہ پیش کروں گا تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی اچھے طریقے سے جلوہ گری ہو جائے. اور دوسری بات قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اس کی مختصر وضاحت. اور تیسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان اور اس کی مختصر وضاحت. اور چوتھی بات اور آخری بات یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آخر میں جو اس محفل کا، اس پروگرام کا پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ دوں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 4 سٹیپ ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد. اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کسی کی تعریف نہیں کی گئی. بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لاکھوں کتابیں لکھی گئی، لاکھوں مضامین لکھے گئے، لاکھوں کروڑوں تقاریر کی گئی اور بہت کچھ لکھا گیا آپ کی سیرت پر اور آپ کی تعلیمات پر. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سب نے کی ہے، اپنوں نے، بیگانوں نے، مسلموں نے، غیر مسلموں نے. جنہوں نے مانا انہوں نے بھی تعریف کی ہے اور جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے بھی تعریف کی ہے. آپ کی ذات اقدس اس قدر بلند و بالا ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات خدا بلند، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہم سب کو مانتے ہیں لیکن ہر ایک کا رتبہ اور درجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد 1,24,000 نبیوں میں، 313 رسولوں میں اور پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے تب بھی محمد رسول اللہ کی شان و عظمت کا پلڑا خالی ہو جائے گا. یہ مقام اور مرتبہ ہے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے حوالے سے آج ہم نے یہ محفل میلاد النبی رکھی ہے، محفل سیرت النبی رکھی ہے یا محفل شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہے. ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اصل چیز ہے پیارے نبی کا پیغام پہنچانا. آپ اس کو محفل میلاد النبی کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، میلاد مصطفیٰ کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور عظمت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے. کیونکہ اصل مقصد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام
سامنے پیش کرتا ہوں جس سے ہمیں پتہ چلے گا ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو کس انداز سے بیان کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے مسلم شاعر کا کلام آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد آپ کو ہندو شاعر کا کلام سناتا ہوں, اس کے بعد آپ کو ایک سکھ شاعر کا کلام سناتا ہوں, اور اس کے بعد آپ کو ایک عیسائی شاعر کا کلام سناتا ہوں. محبت سے کہتے سبحان. کوئی تھوڑی بہت بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کہتے رہے, انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. تو مسلم شعراء نے تو بے تحاشا کلام لکھا ہے, بے تحاشا, دن رات آپ نعتوں کی شکل میں پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. لیکن مسلم شعراء کی جگہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا نمبر لگا لوں, میں بھی مسلم ایک شاعر ہوں, تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی لکھی ہوئی نعت آپ کو چند ایک الفاظ اس کے سنا دوں, چند ایک اشعار سنا دوں. بات سمجھ میں آئے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے, انشاءاللہ اس سے بہت سارے جنت کے ہمارے نام کی طرف چلتے رہیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع کے حوالے سے یہ پیارا قافیہ کلام ہے. تیرے نام گرامی پر میں قربان یا رسول اللہ. بات سمجھ میں آئے تو پوچھ لیں کہ ہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, انشاءاللہ سمجھا دوں گا. تیرے نام گرامی پر میں قربان یا رسول اللہ. سمجھ آگے شیخ؟ یہ پیارے رسول, ہم تیرے نام پر قربان ہو جائیں, فدا ہو جائیں. تیرے نام گرامی پر میں قربان یا رسول اللہ, ہوا تجھ ہی پہ نازل رب کا قرآن یا رسول اللہ. انشاءاللہ ہر شعر کا معنی ہوگا, مقصد ہوگا, اس کا کوئی پیغام ہوگا. ایسے نہیں کہ ہوا میں تیر چلا دیا, ایسے نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تیرے نام گرامی پر میں قربان یا رسول اللہ, ہوا تجھ ہی پہ نازل رب کا قرآن یا رسول اللہ. محمد تم ہو, احمد تم ہو, ماہی تم ہو, اور عاقب تم. چار نام آپ کے آگے. محمد تم ہو, احمد تم ہو, ماہی تم ہو, اور عاقب تم. محمد بھی ہمارے پیارے نبی کا نام, احمد بھی ہمارے پیارے نبی کا نام, ماہی کفر و شرک کو مٹا دینے والا, عاقب سب کے بعد آنے والا, سب کے بعد آنے والا. یہ پیارے نبی نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ چاروں نام اپنے کو بیان کیے, اس کو نام کا حصہ بنایا گیا ہے. محمد تم ہو, احمد تم ہو, ماہی تم ہو, عاقب تم. تم ہی ختم نبوت کا عنوہ یا رسول اللہ. تم ہی ختم نبوت کا عنوہ یا رسول اللہ. تیرے نام گرامی پر میں قربان یا رسول اللہ, ہوا تجھ ہی پہ نازل رب کا قرآن یا رسول اللہ. وہ بس کہتے ہیں اگلا شعر سنیں. نعتیں تیری لکھنے پر کفر کے شعراء مجبور. ہمارے پیارے نبی کی شان اور عظمت اتنی بلند ہے کہ ہندو ہمارے نبی کی نعتیں لکھنے پر مجبور, سکھ ہمارے پیارے نبی کی نعتیں لکھنے پر مجبور, عیسائی ہمارے پیارے نبی کی نعتیں لکھنے پر مجبور. جب ان سے پوچھا گیا آپ تو غیر مسلم ہیں, آپ تو ہندو ہیں, آپ تو سکھ ہیں, آپ تو عیسائی ہیں, پھر تم نے پیغمبر اسلام مسلمانوں کے نبی کی نعتیں کیوں لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا ان کی شان و عظمت کا جھنڈا ہی اتنا بلند ہے کہ ہم بھی ان کی تعریفیں کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں. اس کا تصور دیا گیا ہے. نعتیں تیری لکھنے پر کفر کے شعراء مجبور, کہ اوصاف حمیدہ کی ہے یہ شان یا رسول اللہ. تیرے نام گرامی پر میں قربان یا رسول اللہ, ہوا تجھ ہی پہ نازل رب کا قرآن یا رسول اللہ. آگے آ جائے. صحائف سماوی میں تیرے اوصاف کا چرچا. صحائف سماوی میں تیرے اوصاف کا چرچا. صحائف سماوی کہتے ہیں آسمانی کتابوں, اس کو کہتے ہیں آسمانی کتابیں. کم و بیش 104 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں, جن میں سے 4 بڑی کتاب ہے, انجیل, زبور, تورات اور قرآن پاک. یہ 4 بڑی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ بھی 100 کتابیں نازل ہوئی, اور 104 کے قریب جو یہ کتابیں اور چھوٹے بڑے رسالے جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ آتا ہے نہیں قرآن پاک میں, وہ موسیٰ اور ابراہیم پر جو صحیفے اترے, رسالے اترے, چھوٹی کتابیں اتری, ان کا بھی ذکر ہے. تو یہ کل 104 کتابیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کی ہے, اور سب کتابوں میں ہمارے پیارے نبی کا ذکر حیرت فرمایا ہے, ہمارے پیارے نبی کی شان و عظمت کو پھیلایا. تو اس حوالے سے یہ شعر ہے. صحائف سماوی میں تیرے اوصاف کا چرچا. یہ سمجھ آ گیا؟ صحائف سماوی میں تیرے اوصاف کا چرچا, بشارات رسل میں ہے تیرا ذکر و بیان یا رسول اللہ. یعنی آسمانی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر خیر چلا رہا ہے, اور انبیاء کرام اور نبیوں اور رسولوں کی زبانوں پر بھی آپ کا ذکر خیر چلا رہا ہے. شروع سے لے کر آخر تک جتنی کتابیں
شروع سے لے کر ہمارے پیارے نبی تک جتنے بھی نبی آئے سب کی زبانوں پر بھی ہمارے پیارے نبی کا ذکر خیر موجود ہے. آدم علیہ السلام آئے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام آئے, انہوں نے بھی بتایا کہ آخری نبی آنے والا ہے. اسی طرح باقی نبی 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں اور 313 رسول ہیں. سب نے آمینہ کے لال اور ہمارے پیارے نبی کا ذکر خیر فرمایا ہے. تو سب کی زبانوں پر یہ ذکر خیر رہا. تورات, انجیل, زبور میں پیارے نبی کا ذکر خیر موجود ہے. الحمدللہ میں نے کتاب لکھی ہے محمد رسول اللہ کا ذکر خیر موجودہ تورات و انجیل کے صفحات پر. اس میں تورات سے, انجیل سے, زبور سے ان ساری آیتوں کو جمع کر کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان میں پیارے نبی کا ذکر خیر بیان کیا گیا ہے. اگر کوئی شوقین مزاج بنتا ہے, پڑھنا چاہتا ہے تو وہ رسالہ مجھ سے لے سکتا ہے, مفت میں لے سکتا ہے. تو اس میں ساری بشارات رسول کو اور بشارات صحائف سماوی کو جمع کیا گیا ہے. الحمدللہ جو بھی عیسائی اس کتاب کا مطالعہ کرے گا دل سے کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیر مسلموں کو اسلام کے قریب لائیں. ابھی الحمدللہ پچھلے سے پچھلے رمضان میں آپ کے قریب یہ بھٹا ہے, اس کے جو خاندان بہت سارے تقریباً 26 افراد عیسائی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. الحمدللہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی. الحمدللہ ان 26 عیسائیوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا اور الحمدللہ ان کو دین کی تبلیغ کی اور دعوت دی. یہ برکت ہے جناب محمد رسول اللہ کی اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کی. تو یار میرے بھائیوں, ہمیں ہر چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو آخری شعر سنیں اس حوالے سے. کٹ مرنا عزت پر تیری ہے عزت سرور کی, کٹ مرنا عزت پر تیری ہے عزت سرور کی, آقائے دونوں جہاں قبلائے دین و ایمان یا رسول اللہ, تیرے نام گرامی پر میں قربان یا رسول اللہ, ہوا تجھ ہی پہ نازل رب کا قرآن یا رسول اللہ. واپس کہتے سبحان اللہ. ایک شعر کا مصرع اور آپ کو سنا کے پھر میں آتا ہوں غیر مسلموں کے کلام کی طرف, تاکہ میں پتہ چلے غیر مسلم تو ہمارے پیارے نبی کی تعریفیں کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم پیارے نبی کی محفلیں سجانے میں کنجوسی دکھاتے جا رہے ہیں. تو اس کنجوسی سے ہم باہر نکلے اور اپنے پیارے نبی کی تعریف کریں. غیر مسلم ہمارے پیارے نبی کی تعریفیں کر رہے ہیں, آپ کی تعلیمات کو بیان کر رہے ہیں اور ہم سست بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے پیارے نبی کی تعلیمات کو بیان نہیں کر رہے, ان کے لیے محافل کا انعقاد نہیں کر رہے, جلسوں اور پروگراموں کا انعقاد نہیں کر رہے. ہم اپنے گھروں میں کوئی دکانداری پہ لگا ہوا ہے, کوئی کھیتی باڑی پہ لگا ہوا ہے, کوئی زراعت پہ لگا ہوا ہے, کوئی اپنے کاروبار اور بزنس پہ لگا ہوا ہے. میں ان نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور آپ سب کو دین مصطفیٰ کا پیغام سنانے کے لیے مدعو فرمایا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ایسی محفل کے ذریعے دین کی کئی باتیں پہنچ جاتی ہے. ایک شعر سنیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ بھی میرا لکھا ہوا شعر ہے. احاطہ کون کر سکتا ہے اوصاف محمد کا, احاطہ کون کر سکتا ہے اوصاف محمد کا, مقابل کون بن سکتا ہے اخلاق محمد کا, اور کسی کا ہر ورق مرقوم نہیں تاریخ عالم میں, اور کسی کا ہر ورق مرقوم نہیں تاریخ عالم میں, مگر ہے ہر ورق محفوظ اوقات محمد کا. اور مٹا کر رکھ دیا اللہ نے دشمن کی نسلوں کو, اور مٹا کر رکھ دیا اللہ نے دشمن کی نسلوں کو, اور سکہ آج بھی چلتا ہے اولاد محمد کا. ان شانیہ کا حول ابتر, بے شک آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد اور تم کٹا اور بے نسلہ بن جائے گا. آپ کی نسل کو ہم قیامت تک جاری ساری رکھیں گے. اور سکہ آج بھی چلتا ہے اولاد محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو مسلم شاعر کی جگہ تو میں نے حاضری لگوا لی ہے. اب آتے ہیں ہندو شاعر کا کلام سے. ہندو شاعر کا ایمان افروز کلام ہے. اگر میں آپ کو نہ بتاؤں کہ ہندو کا لکھا ہوا کلام ہے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہندو نے لکھا یہ کلام. ہندو نے کس انداز میں کلام لکھا ہے. اور ہندو بھی عام ہندو نہیں, پنڈت ہندو ہے. پنڈت ہندوؤں کے پنڈتوں کو سمجھتے, جس طرح ہمارے علماء ہوتے ہیں, مذہبی پیشوا ہوتے ہیں, اس طرح ہندوؤں کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کو پنڈت کہتے ہیں. اور اس پنڈت کا نام ہے پنڈت ہری چند اختر. پنڈت ہری چند اختر, اس کا لکھا ہوا شعر ہے. اختر کو ایک جگہ کو اپنے شعر میں بھی لائے گا بیچ میں, سنیں اور ایمان کو تازہ کریں. وہ دیکھیں کس انداز سے ہمارے پیارے نبی کی شان سے بیان کر رہا ہے, بندہ حیران رہ جاتا ہے. کہتا ہے
ابتدائی اسلام کا منظر کھینچ رہا ہے کہ نبی پاک نے کیسے محنت کی، کیسے دین کو پھیلایا، کیسے مشقتیں اٹھائی، کیسے تکلیفیں اٹھائی، اور کس طرح دین کی دعوت کے پرچم کو بلند کیا، وہ کیا حالات تھے ان کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتا ہے یہ ہندو پنڈت ہری چند اختر، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ قطرہ قطرہ جوڑا ہے، ذرہ ذرہ اکٹھا کیا ہے، پھر صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی ہے 1,24,000 کے کم و بیش نزدیک نزدیک۔ وہ فرماتے ہیں، اور جو شعر لکھتے ہوئے وہ ہندو کہتا ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ جو غلام تھے ان کو زمانے بھر کا مولا کر دیا ہے حضرت بلال حبشی، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں حق کے نام پر۔ ہندو ہے، بات ٹھیک کر رہا ہے، بات ٹھیک کر رہا ہے، اچھی بات پہ عمل تیرا کام ہے، یہ نہ پوچھو قائل کون ہے کیا نام ہے، تو اچھی بات کر رہا ہے، ہم اس کو مانیں گے جو اچھی بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اگلے شعر میں قرآن کی آیت کا حوالہ دے کے اپنا نام ساتھ ٹچ کر رہا ہے، کہتا ہے کہہ دیا لا تکنا تو اختر کس نے کان میں، کہہ دیا لا تکنا تو اختر کس نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ کہنا کیا چاہتا ہے، ذرا مشکل شعر میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اس پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ کی دعوت میں یہ طاقت اور پاور ہے کہ اس میں ناامیدی نہیں ہے، ہر جگہ امید ہی امید، جذبہ ہی جذبہ، حوصلہ ہی حوصلہ، آگے بڑھنے کا حوصلہ، اس میں ناامیدی نام کی کوئی چیز نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ اس کے اندر جذبہ، تقویت، طاقت، قوت، حوصلہ، یہ اس کے اندر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چیز جب مسلمانوں کے اندر آئی تو مسلمانوں نے پوری دنیا کو فتح کر دیا، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا اسی بات پر کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہی بات ہے کہ مسلمان کبھی مایوس ہونے والا نہیں ہوتا۔ آخری شعر وہ لکھتے ہوئے کہتا ہے، خلاصہ کلام کہتا ہے آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا۔ کہتا میں کیا لمبی چوڑی تقریر کروں، خلاصہ ہی کہہ دیتا ہوں، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ ایک عربی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات اور پوری انسانیت کے لیے ایسی تعلیمات پیش کی جو قیامت تک کے لیے ان کے لیے کافی ہو گئی ہے۔ تو کیوں ہم نہ کہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برنانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہاٹی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس سے کہتے سبحان اللہ۔ اب سکھ شاعر کا شعر سن لیں، چھوٹا سا ہی، سکھ ہے جس کا نام ہے، سکھ کا نام بھی سن لیں، سکھ کا نام ہے قمر مہندر سنگھ بیدی صاحب۔ یہ اس سکھ کا نام ہے جس نے ہمارے پیارے نبی کی نعت لکھی، بڑی آسان انداز میں لکھی ہے۔ کہتا ہے خود بخود ان کے تصور سے سنور جاتا ہے، خود بخود ان کے تصور سے سنور جاتا ہے، ہم نے خود اپنے مقدر کو سنوارا تو نہیں۔ یعنی نبی پاک کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ان کا تصور بھی کرے تو زندگی بن جاتی ہے۔ خود بخود ان کے تصور سے سنور جاتا ہے، ہم نے خود اپنے مقدر کو سنوارا تو نہیں، اور عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں۔ سکھ ہے، جب اسے کہا گیا کہ آپ تو سکھ ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کی نعتیں لکھ رہے، اس نے پھر اس طرح جواب دیا ہے، کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ کہتا ہے مسلمان ہی تو ٹھیکیدار نہیں ہے، ان سے پیار کریں، آمینہ کے لال سے پیار کریں۔ ہم بھی اپنے آپ کو سکھ ہونے کے باوجود پیغمبر اسلام کی نعتیں لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ واپس کہتے سبحان اللہ۔ آج یہ نہیں سمجھا کہ مفتی صاحب ہی لگے رہے، ہم نے کچھ بھی نہیں بولا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا کام نہیں کر رہے، سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے۔ سوچیے آواز کہتے سبحان اللہ۔
مسجد کو نیا بنانے کی ضرورت ہے، ہوش میں آئے. اپنے گھر تو کوٹھی اور بنگلے بڑے بڑے کھڑے کر لیے، کاروبار بھی چلا لیے اور سب کچھ کر لیا ہے، اور اللہ کا گھر اتنا کمزور. سوچیں، غور کریں، کل قیامت کے دن جو ہے یہ بستی پکڑی نہ جائے کہ تمہارے گھر تو زبردست تھے، اعلیٰ تھے، پتھر لگے ہوئے تھے، اور تمہاری مسجد کا یہ حال تھا. مسجد کو بہتر بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ کہہ دیں انشاءاللہ. تو غیر ہمارے اسلام کی اور ہمارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، ہم سے اپنی مسجدیں سیدھی نہیں ہو رہی. لا حول ولا قوت الا باللہ. آئندہ جذبہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، کہہ دیں سبحان اللہ، اور انشاءاللہ بھی کہہ دیں. ہمت کریں میرے بھائی، ہمت کریں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جو اللہ کے گھر ہیں ان کو عالیشان بنائیں، بہترین بنائیں، اور ان کو ایسا بنائیں آرام دے، تاکہ اللہ کے بندے آسانی کے ساتھ اس میں آ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں. عیسائی شاعر کی شاعری سنو. عیسائی ہے، اس کا نام ہے نذیر کیسر. کیا نام ہے؟ نذیر کیسر عیسائی ہے، ہمارے پیارے نبی کی نام لکھ رہا ہے. نہیں کیا نام ہے؟ سبحان اللہ، بھول گئے؟ کہتے ہیں سبحان اللہ. عیسائی شاعر ہے جس کا نام کیا ہے؟ نذیر کیسر. وہ معراج کا واقعہ جو ہمارے پیارے نبی اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، اس معراج کے واقعے کا تصور بیان کرتے ہوئے نذیر کیسر ہمارے پیارے نبی کی نعت لکھتے ہوئے کہتا ہے، پل میں ورائے عرش گئے اور آ گئے. پل میں ورائے عرش گئے اور آ گئے، انسان کا ہے مقام کہاں تک بتا گئے. پل میں ورائے عرش گئے، یار ایک کافر کی زبان سے بھی نہ سن کے آپ سبحان اللہ کہتے تو بات بڑی جو دکھ والی ہوگی. پل میں ورائے عرش گئے اور آ گئے، انسان کا ہے مقام کہاں تک بتا گئے. اور کیسر اس سے بڑھ کر ہو کیا طرز زندگی، اپنا نام لا رہا ہے، اور کیسر اس سے بڑھ کر ہو کیا طرز زندگی، جینا سکھا گئے ہمیں مرنا سکھا گئے. اور واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ. جینا سکھا گئے ہمیں مرنا سکھا گئے. عیسائی مان رہا ہے میرے بھائی، عیسائی مان رہا ہے، ہندو مان رہا ہے، سکھ مان رہا ہے. آپ بھی مان جائیں اور چھاتی کا زور لگا کہتے ہیں سبحان اللہ. ہمیں جو ہے اپنی کمزوریاں دور کرنی چاہیے. اللہ کا ذکر بھی کریں ڈٹ کے، پیارے نبی کا ذکر بھی کریں ڈٹ کے، لا الہ الا اللہ کا تذکرہ بھی کریں ڈٹ کے، محمد الرسول اللہ کا تذکرہ بھی کریں ڈٹ کے. لا الہ الا اللہ کی بھی جھنڈے لہرا دیں، محمد الرسول اللہ کی بھی جھنڈے لہرا دیں. لا الہ الا اللہ توحید کا پیغام ہے، محمد الرسول اللہ رسالت کا پیغام ہے. توحید کے جھنڈے بھی لہرا دیں، رسالت کے جھنڈے بھی لہرا دیں. کیونکہ ہم نے کلمہ کوئی آدھا تو نہیں پڑھا ہوا، لا الہ الا اللہ پڑھا محمد الرسول اللہ چھوڑ گئے، یا محمد الرسول اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ چھوڑ گئے. ہمارا پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمیں عقیدہ توحید میں بھی پختہ ہونا چاہیے اور عقیدہ محبت رسالت میں بھی پختہ ہونا چاہیے، تاکہ دور سے پتہ چل جائے اللہ کا بندہ آ رہا ہے، محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنا بیلنس صحیح کرنا چاہیے. ہمارا کئی جگہ سے مسلمانوں کا بیلنس خراب ہے، کئی جگہ ڈینٹنگ پینٹنگ ہونے والی ہے، کئی جگہ سے ڈینٹنگ پینٹنگ ہونے والی ہے. ہمارے مسلمانوں کے کئی جگہ سے معاملات پہ ڈینٹ پڑ گئے. اب ان ڈینٹوں کو قرآن و سنت کے ذریعے سیدھا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کا قرآن ہے اور پیارے نبی کا فرمان. اللہ کا قرآن ہے اور پیارے نبی کا فرمان ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے ایک سٹیپ بیان کر دیا، دوسرا سٹیپ آ گیا. قرآن کریم کی آیت کریمہ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 164 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اب یہ آیت کریمہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا نبی عطا کر کے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار کائنات کی نعمتیں عطا کی ہے، لیکن اس انداز میں احسان کا ذکر نہیں کیا جس انداز میں پیارے نبی کی آمد کا احسان کے طور پہ ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ میں نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا پیارا محبوب ہی ان کو عطا فرما دیا ہے. اب یہ ہمارا پیارا نبی 4 مشن لے کر آیا. کتنے بولو؟ 4 اس قرآن پاک کی آیت میں. نمبر 1، یہ ہمارا پیارا نبی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. نمبر 2، یہ ہمارا پیارا نبی تزکیہ نفس کرتا ہے. نمبر 3، یہ ہمارا پیارا نبی کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے.
نمبر 4 یہ ہمارا پیارا نبی سنت کی تعلیم دیتا ہے. ہمارے پیارے نبی کتنے مشن لے کر آئے اس آیت کریمہ کے مطابق؟ 4. نمبر 1 تلاوت کلام پاک، نمبر 2 تزکیہ نفس، نمبر 3 قرآن پاک کی تعلیم، اور نمبر 4 سنت کی تعلیم. یہ 4 چیزیں ہمارے پیارے نبی لے کر آئے ہیں. انہی کی آپ نے دعوت دی ہے، انہی کا پیغام پھیلایا ہے. جو بندہ، جو مسلمان ان 4 چیزوں کو تھام لے گا، انہی کے اوپر عمل کرے گا، انہی کی دعوت کو آگے پھیلائے گا، وہی پیارے نبی کا سچا غلام کہلائے گا. یاد رکھیں، ہم ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہاں کوئی فراڈ نہیں چلے گا قیامت کے دن. اس لیے پیارے نبی جو دعوت لے کر آئے ہیں اس دعوت کا دھیان رکھنا ہے. کتاب اللہ کی تلاوت آپ کرتے تھے، ہم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے بہت کم. کتنے لوگ ہیں قرآن پاک پڑھے ہوئے؟ کتنے لوگ ہیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ سوچیں، ہم نے زیادہ بندہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کہ وہ قرآن پاک پڑھتا ہے اور اسے سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہیں کرتا تو فکر کرے ہمارے پیارے نبی قرآن پاک کی تلاوت کی دعوت دے کے آئے. تو سارے بھائی قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے؟ انشاءاللہ. دوسری بات تزکیہ نفس. ہمارے پیارے نبی ہمارا اندر اور باہر پاکیزہ بنانے کے لیے تشریف لائے. ہم اندر سے بھی پاک بن جائیں، باہر سے بھی پاک بن جائیں. باروں پاک ہویا کی بننا یہ امروں گئی نہ پڑی تھی. اس لیے اندر سے بھی پاک بننا ہے اور باہر سے بھی پاک بننا ہے. اندر کا پاک کیا ہے؟ حسد، بغض، اناد، کینہ، کدورت، تکبر، ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دیں. اور ظاہر کا پاکیزگی کیا ہے کہ ہم ہر قسم کی علائشوں اور گندگیوں سے دور رہیں اور اپنے جسم کو صاف ستھرا اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں. ہمارے پیارے نبی اس لیے تشریف لائے. کیا ہم اندر باہر سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے؟ ہمارے تو مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. ہم نے کون سا اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے؟ جائیدادوں پہ لڑائی، پلاٹوں پہ لڑائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، معمولی باتوں پہ لڑائی، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. کیا ہم نبی کی تعلیمات کو چل رہے؟ سوچیں، غور کریں، یہ پیغام. تیسری بات، قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے آپ تشریف لائے. ہم نے اپنے بچوں کو کتنی قرآن پاک کی تعلیم دلوائی؟ اپنے آپ کو کتنی دلوائی؟ سوچیں، غور کریں. میرے بھائیوں، اس بارے میں بڑا سوچنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے. قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے ہمارے پیارے نبی تشریف لائے. ہمارے بچوں کی تعلیم تو شروع یہاں سے ہوتی ہے. الف با، بے بکری، کار کتا، رے ریچھ، ڈونکی مونکی، CAT گیٹ مانا بلی، RAT ریٹ مانا چوہا، ایلیفینٹ مانا ہاتھی، امبریلا مانا چھتری. یہ تعلیم ہے. کتے بلوں کے نام یاد کروانا، یہ کون سی تعلیم ہے؟ الف سے اللہ، با سے بسم اللہ، کاف سے قرآن، میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو قاعدے سے ہی نہیں بنا سکے جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں. جو بچوں کو ہم حروف تہجی سکھا رہے ہیں وہ قاعدے سے ہی نہیں پڑھا سکے. ہم نے تو باہر بورڈ لکھ کے لگایا ہوا ہے، تشریف لائے ہمیں معیار تعلیم کے لیے کیسے پوچھا ہے. اندر کتے بھی لوگ نام یاد کروا رہے ہیں. اور تھوڑا سا آگے جاتا ہے بچہ مڈل میں اور میٹرک میں، وہاں ڈارون نے کیا کہا، پولیو نے کیا کہا، لینن نے کیا کہا، مارکس نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں سائنسدان نے کیا. یہ سارا تو گٹھوا رہے ہیں. یہ کیوں نہیں بتاتے محمد مصطفیٰ نے کیا کہا ہے، ابو بکر نے کیا کہا ہے، عمر نے کیا کہا ہے، عثمان نے کیا کہا ہے، علی نے کیا کہا ہے، حسنین کریمین نے کیا کہا ہے، حضرت امیر معاویہ نے کیا کہا ہے. سبحان اللہ. یہ سوچنے کی بات ہے. ہم اپنے بچوں کو دن رات دنیا پڑھا رہے ہیں، دنیا 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 دنیا. تو دنیا داری بنیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گے. کچھ ہوش کریں. قرآن پاک کی تعلیم، سنت کی تعلیم، حفظ قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دلوائیں اور خود بھی ضروری دینی تعلیم حاصل کریں. کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. چوتھی چیز ہے سنت کی تعلیم. سنت کیا ہے؟ داڑھی شریف رکھنا، سنت کے مطابق کپڑے پہننا، سنت کے مطابق لباس پہننا، سنت کے مطابق چلنا، سنت کے مطابق کھانا، سنت کے مطابق پینا، پوری زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا. نبی پاک اس کی تعلیم دیتے رہے. آج ہم کتنا سنت پر عمل کرتے ہیں. ہم تو بوتل بھی بائیں ہاتھ سے پکڑ کے پیتے ہیں اور وہ بھی تھوڑی سی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہ ساڑی پی جائے. حالانکہ ساڑی پی جانا سنت ہے. ساڑی پی جانا کیا ہے؟ سنت ہے. یہ بوتل کو آدھی بوتل میں چھوڑ دینا بے وقوفی کے علاوہ. جس چیز کو آپ پی رہے ہیں اس کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس میں چائے کے کم میں بھی ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. آدھی چائے پی لی، آدھی چھوڑ دی. کہ چودھری صاحب کی ٹور میں کہیں فرق نہ آ جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ ایسے کن ٹوٹے چودھریوں کی اصلاح کر رہا ہے. یہ غلط راستہ ہے میرے بھائی. یہ کوئی چودراہٹ نہیں. نبی پاک کی سنت کو چھوڑنا یہ چودراہٹ نہیں. نبی پاک کی سنت کو اپنا لینا یہ چودراہٹ ہے.
اس لیے اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اپنے پیارے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے کہ نہیں اپنائیں گے؟ اپنائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے نبی کی پیاری پیاری سنت داڑھی کو رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ رکھ لیں 4 انگل داڑھی، 4 انگل داڑھی کم از کم قریب واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، یہ رکھیں، یہ مرضی کا سودا نہیں کہ جی چاہے تو رکھ لیں جی چاہے تو نہ رکھیں، یہ پیارے نبی کی سنت ہے، یہ سنت رکھنے سے سارا دن نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے، کیونکہ ہر وقت یہ سنت ساتھ ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ساتھ ہے، ہر وقت نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے، اور جو بندہ داڑھی نہیں رکھتا وہ ہر وقت گناہ کی کیفیت میں رہتا ہے، حتیٰ کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز کا ثواب مل رہا ہے، لیکن سنت کو مٹانے کا گناہ بھی ساتھ مل رہا ہے۔ کتنی بڑی سنت کی ہم جو ہے بے حرمتی کر رہے ہیں، اور پیسے دے دے کے سنت کو کٹوا کے پھینک رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پیارے نبی کی سنت داڑھی مبارک کو زندہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں؟ عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا، عشق کا چہرے سے بھی اظہار ہونا چاہیے۔ اور میرا ایک لکھا ہوا شعر کو آپ کو سنا دیتا ہوں، نعت تو نے بہت خوبصورت پڑھی، 4 انگل مگر داڑھی نہ پڑھی، نعت تو نے آج کل داڑھی مڈے نعت پڑھا، نعت تو نے بہت خوبصورت پڑھی، 4 انگل مگر داڑھی نہ بڑھی، بنتا عاشق ہے تو اور دی داڑھی مڈا، یہ حماقت نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ نبی کا عاشق کیوں داڑھی مڈائے گا؟ جو نبی کی نعت پڑھ رہا ہے وہ نبی کی سنتوں کو بھی زندہ کرے گا۔ تو میرے بھائیو یہ دوسرا پیغام، میں بات کو لمبا کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی، آپ تھک نہ جائیں گے۔ تیسری جو بات میں نے کہنی تھی وہ پیارے نبی کے فرمان ہے جو صحیح مسلم، اسلام کی بہت بڑی کتاب ہے بخاری شریف کے بعد صحیح مسلم،